اچھا، تمام بچے، پیرنٹس اور ہر کوئی ذرا اچھے سے سن لے. اسکول ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے کی ہو چکی ہے. تو آج چلیں تھوڑا سا سب لیٹ آئے ہوئے، کوشش کریں تمام بچے 8 سے پہلے اسکول آ جائیں. ٹیچرس کے ٹائم جو ہے وہ 7:50 کے ہیں. جلدی لے آؤ، جلدی لائن پہ جاؤ. ٹیچرس کے ٹائم جو ہے وہ 7:50 کے ہیں اور بچوں کے ٹائم 8 بجے ٹھیک اسمبلی اسٹارٹ ہو جائے گی. کلیئر؟ اور ایک اور اچھی اور گڈ نیوز دے رہا ہوں سب کو، سب خوش ہو جانا. کل کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ شب معراج. تو شب معراج کی وجہ سے صرف اور صرف بچوں کی کل چھٹی ہوگی. لیکن اسٹاف آیا ہوا ہوگا، اسکول کھلا ہوا ہوگا. صرف اور صرف بچے جو ہیں ان کا آف ہوگا شب معراج کی وجہ سے. کون کون جاگتا ہے شب معراج کو؟ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ چل میں جو بات بتاؤں گا سب بچے جو ہیں ذرا غور سے سنیے گا. حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوا ہے سب نے؟ ٹھیک ہے، کون تھے یہ؟ کون تھے؟ دنیا میں، یاد رکھیے گا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کی موت نہیں ہے، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. پتہ ہے کون کون ہیں وہ لوگ؟ کون کون ہیں؟ دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کی موت نہیں ہے، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. الحمدللہ. ان سب کے نام تو مجھے بھی پراپر نہیں پتہ ہے، لیکن کچھ کے پتہ ہیں. ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام ہیں، 2 پر جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 3 پہ جو ہیں یاجوج ماجوج کی قوم ہے، 4 پہ ابلیس ہے، شیطان ہے. اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ بہرحال 10 لوگ ہیں جن کی موت نہیں ہے. کن کی موت نہیں ہے؟ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. ایک فرعون بھی ہے. اور کون ہے؟ اور مجھے ذرا بھول رہا ہوں. ٹوٹل 10 لوگ ہیں جن کی موت نہیں ہے. تو حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا. سب طرف میری آواز آ رہی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے. تو ان کے بارے میں ذرا غور طلب فرمائیں سب بچے. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ. کلیم اللہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. واحد نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انبیاء کرام میں دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کیا میں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سے زیادہ جو ہے علم رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو اس کی کہانی تھوڑی لمبی ہے لیکن میں شارٹ میں سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ٹائم کم ہے، 8:30 بج چکے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ مجھے جو ہے خضر سے ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جہاں 2 دریا ہیں وہاں پہ جائیں مچھلی لے کر، اور وہاں پہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سالوں کا سفر کر کے ایک غلام کے ساتھ اپنے گئے تھے اور مچھلی لے کر. ٹھیک ہے، جب وہ ایک جگہ پہ آرام کرنے لگے، مختصر بتا رہا ہوں میں تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے.
جب ایک جگہ پہ وہ آرام کرنے لگے تو مچھلی زندہ ہو کر اس نے جو ہے دریا کا راستہ بنایا. خضر اور غلام علیہ السلام, غلام جو تھے وہ آگے چلے گئے. پھر غلام کو یاد آیا کہ مچھلی بھی تھی ہمارے پاس. پھر وہ واپس آئے, دیکھا تو مچھلی نے جو ہے ایک خندق بنا کے دریا میں گئی تھی. وہاں پہ جب پہنچے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مل گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ملے تو انہوں نے خواہش ظاہر کری کہ میں جو ہوں آپ کے ساتھ جو ہے چلنا چاہتا ہوں. تو وہ خضر علیہ السلام نے بولا آپ نبی ہیں, آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کو شریعت نے بہت کچھ بولا ہے. علم کے بارے میں بھی یہاں پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ جو ہے علم ایسا ہے کہ غیب کا علم بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ نے بولا آپ کے پاس شرعی علم ہے. تو دونوں کی تکرار ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے خضر علیہ السلام راضی ہو گئے کہ آپ میرے ساتھ چلیے گا, لیکن میں جو کچھ کروں اس کے بارے میں آپ کچھ بولیے گا نہیں, چپ رہیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جب جانے لگے تو ایک کشتی میں بیٹھے. تو انہوں نے کیا کیا, خضر علیہ السلام نے کشتی آگے گئی تو انہوں نے جو ہے ہتھوڑی لی اور کشتی کو توڑ دیا, نیچے کشتی کا ایک پٹھا توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے پاس شرعی علم تھا تو انہوں نے بولا یہ تم کیا کر رہے ہو, اس سے تو ہم سب ڈوب جائیں گے. تو خضر علیہ السلام نے بولا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے بولنا نہیں ہے, میں کچھ بھی کروں آپ نے چپ رہنا ہے. بولے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر آگے بڑھے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا سمی جیسا, ہاں بالکل سمی جیسا ہی تھا, چھوٹا سا ایک نابالغ بچہ تھا, یا تمہارے کا نام ہے سفیر جیسا. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت خضر نے اس کا گلا پکڑا اور گلا پکڑ کے اس کا دبا دیا اور مار دیا, اس کو جان سے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اس نابالغ بچے کو کیوں مار دیا؟ تو حضرت خضر نے بولا آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. پھر چپ ہو گئے, بولے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں ایک دیوار تھی, دیوار گر رہی تھی. مختصر بتا رہا ہوں میں تاکہ ذہن نشین رکھیں اور یہ پڑھیں, بہت دلچسپ واقعے ہوتے ہیں یہ. ایک گاؤں کی دیوار گر رہی تھی, نہیں گاؤں کی دیوار گرنے سے پہلے جو ہے اس گاؤں میں گئے تو ادھر ان لوگوں نے بولا کہ ہمیں ایک روٹی دے دو کھانے کے لیے. تو گاؤں والوں نے منع کر دیا. ان کو جو ہے ایک نبی تھے اور ایک علم کا پہاڑ حضرت خضر, تو ان کو منع کر دیا. تو اسی گاؤں کی دیوار گر رہی تھی, تو دیوار کو انہوں نے خضر علیہ السلام نے بچا لیا. اب بچا لیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول دیے کہ انہوں نے تو آپ کو جو ہے ایک وقت کی روٹی نہیں دی تھی, کھانا نہیں دیا, کچھ بھوکے تھے آپ, اور آپ نے ان لوگوں کو بچا لیا, تو ایسا کیوں؟ تو خضر علیہ السلام نے پھر بولا کہ آپ نے بولا تھا کہ مجھے جو ہے بولنا نہیں ہے, چپ رہنا ہے. اور ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اب آپ مزید میرے ساتھ آگے نہیں چل سکتے, لیکن میں نے یہ تینوں کام کیوں کرے اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کشتی میں نے اس لیے جو ہے توڑی تھی کہ اس کشتی کے ادھر کے جو حکمران تھے, جو بھی بادشاہ تھے, کوئی بھی جینین کوئی بھی طریقے کی چیز ہوتی تھی, خوبصورت چیز ہوتی تھی, تو وہ اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا, کیونکہ غیب کا علم تھا حضرت خضر کے پاس. تو اس وجہ سے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تھا تاکہ وہ کشتی نہ لے سکے. اور بچے کی جان میں نے اس لیے لی تھی کہ وہ بچہ جو ہے پیدائشی کافر تھا اور اس کے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے, اور میں نے اس کا گلا اس لیے دبا دیا تھا کہ اس نے جو ہے ساری عمر مسلمان نہیں ہونا ہے. تو جب اس کے گوشت وغیرہ کو دیکھا تو اس کو واقعی جو ہے, اس کی تفصیل بہت بڑی ہے لیکن ابھی ٹائم کم ہے, تو اس کے گوشت کو دیکھا تو واقعی وہ جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر گاؤں کی دیوار اس لیے گرائی کہ وہ کسی اس کے نیچے جو ہے خزانہ چھپا ہوا تھا اور کسی یتیم کا, ٹھیک ہے. تو خضر علیہ السلام علم کا پہاڑ تھے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سالوں سال پیدل چلے, کتنے سالوں سال حضرت خضر تک پہنچنے کے لیے. کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں اور بہت ساری اسٹرگل, سیکریفائس, قربانی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو یہ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں اور مختلف انبیاء اور مختلف
مشہور لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے تھوڑا سا مسلمان ہونے کا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری مسلم ہسٹری کیا تھی. ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. مسلمانوں کا ایک عروج تھا, مسلمانوں کا ایک پوری دنیا پہ حکومت کری تھی. مسلمانوں نے دنیا میں تین لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کری ہے.